اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اولاً تو چونکہ عید کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے تو تمام جتنے عالم اسلام میں بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اگرچہ باسی ہو چکی ہے لیکن چلیں پھر بھی. اور دوسرا ایک عذر کا بیان کہ بہت سارے بھائیوں نے عید کی مبارکباد واٹس ایپ وغیرہ پہ بھیجی لیکن میں فرداً سب کو جواب نہ دے سکا تو برا محسوس نہیں کیجیے گا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے رمضان میں کویسچنز بھیجے. جتنی میری استطاعت اور ہمت تھی کثرت مصروفیات کے باوجود میں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن پھر بھی سب کو یقیناً میں کور نہ کر سکا. اگر کسی بھائی کو یا بہن کو جواب نہ ملا ہو اس بنا پر دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے. یہ نمبر میرا عام ہے, پوری دنیا سے ہی تقریباً لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے سب کا جواب دینا پاسبل نہ ہو سکا تو میری معذرت قبول کیجیے گا. سوالات کی طرف آتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ فرض کا سلام پھیرنے سے پہلے ہی اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں بس یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری کسی نماز کا وقت موجود ہے تو پھر اگر ہم نے وقت میں نماز شروع کی ہے اختتام چاہے دوسری نماز کے وقت میں ہو نماز ہو جائے گی. چنانچہ اس اصول کے مطابق فجر کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فجر کے بعد کوئی دوسرا نماز کا وقت نہیں ہے. اس میں اگر سورج کی کرن نکل آئی ہے اور آپ نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے تو پھر یہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی, اس کو قضا کرنا ہوگا. باقی ظہر کے بعد چونکہ ظہر کے اندر عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء اور عشاء کے بعد فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے, ان سب کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی. اور ایک ہوتا ہے کہ جمعہ کا حکم. جمعہ بالکل ایک الگ نماز ہے اور یہ 5 نمازوں میں شامل نہیں ہے, لہذا جمعہ کا حکم بھی ہوتا ہے کہ اگر اتنی دیر سے جمعہ پڑھا کہ 2 رکعت کے اندر فرض کر لیں عصر کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. تو جمعہ کے اندر الگ استثناء ہے, باقی 5 نمازوں کا جو اصول ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیر سے آنکھ کھلتی ہے اور فرض نماز کے اختتام میں صرف 1 یا 2 منٹ باقی ہوں تو ہم نماز کو کیسے ادا کریں؟ دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ وضو کر سکتے ہیں اور پھر یہ نماز کا وقت 1-2 منٹ ٹھہرتا ہے تو پھر تو آپ سب سے پہلے وضو کریں تیزی کے ساتھ اور اس کے بعد بالاختصار نماز کو ادا کریں. اختصار کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں. ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ ترک کر دیں, الحمد پڑھیں, سورت پڑھیں, رکوع کریں, ایک بار اس میں تسبیح پڑھیں, پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد, سجدے میں بھی ایک تسبیح, پھر اٹھیں, پھر اگلے سجدے میں ایک بار تسبیح. اسی طرح دونوں رکعتیں کمپلیٹ کر کے جب التحیات میں آپ بیٹھیں گے تو تشہد پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہہ لیں اللہم صلی علی محمد اور پھر سلام پھیر دیں. تو یہ بالکل مختصر ہو جاتی ہے, 1 منٹ میں یا 1.5 منٹ میں آرام سے نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دیر سے آنکھ کھلی اور وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے, صرف 1-2 منٹ باقی ہیں. اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں اکثر علماء ہمارے ائمہ ثلاثہ امام اعظم امام محمد اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما تینوں جلیل القدر ہستیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ وقت میں قلت تیمم کے لیے عذر نہیں ہے, لہٰذا اب وہ نماز قضا ہی ہوگی, تیمم کر کے ادا نہیں کر سکتا, وضو کرے گا تو ٹائم ہی نکل جائے گا. لیکن امام اعظم کی ہی ایک اور شاگرد ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان تیمم کر کے نماز ادا کر لے اور وہی اختصار کے ساتھ اور بعد میں اس نماز کو دہرا لے. اکثر علماء لوگوں کی طبیعت اور کیفیات کو دیکھتے ہوئے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دینا ہی پسند کرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے اس زمانے کے اندر کہ آپ ٹھیک ہے وضو نہیں کر سکتے, تیمم کی اجازت نہیں ہے, نماز چھوڑ دیں, تو پھر کچھ 3-4 منٹ باقی ہوں گے تب بھی نفس سستی کروا کے نماز قضا کروائے گا. اور یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں رعایت کا مسئلہ ملا وہاں پر سستی طاری ہو گئی, اس وجہ سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہی عمل کیا جاتا ہے. تو اصل مسئلہ وہی ہے بہرحال, اور اس میں یہ صورتحال ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیں اور بعد میں اس کو دہرا لیں. یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں جو نومولود بچہ ہوتا ہے اس کے کان میں اذان نہ دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ اذان دینا لازم ہے؟ دیکھیں کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے, سنت کریمہ ضرور ہے تاکہ پہلی آواز اس کے حافظے کے اندر
اس کے برین کے اندر جو محفوظ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اذان کی آواز ہو، اس وجہ سے، اور اس میں برکت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، تو اس کو ترک جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ کوئی بھول گیا فرض کر لیں اور اذان نہ دے سکا تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہوا۔ ایک یہ پوچھا تھا، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ دوستوں میں ایک شخص ہے جو ذرا موٹا دوست ہے، تو باقی دوست اس کے جسم کے ابھرے ہوئے حصوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور یہ کسی کوئی بری خواہش کی وجہ سے نہیں، ویسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس سے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرعی لحاظ سے ایسی کوئی بھی حرکت کرنا منع ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر کسی کی دل آزاری متوقع ہو۔ اب ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم تو سب دوست ہیں یار، مذاق چلتا ہی رہتا ہے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاق چلتا رہتا ہے، لیکن کیا سامنے والا ہمیشہ ہر بات کو اگنور بھی کرتا رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ خود آپ جو سن رہے ہیں آپ اپنی کیفیات دیکھ لیں کہ بعض اوقات گھر میں کوئی مذاق کرتا ہے، سب مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات طبیعت ایسی ہوتی ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بات بھی بری لگ جاتی ہے اور اس میں ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو سامنے والے کہتے بھی ہیں کہ یار تم تو اتنی سی بات پہ ناراض ہو گئے، مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مذاق چلتا بھی رہتا ہے تب بھی کسی کی دل آزاری متوقع ہے، تو اس لیے اس قسم کا کسی کا مذاق اڑانا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جب آپ کے پاس آئے گا اس کو ایک خوف ہوگا کہ اب میں جاؤں گا تو میرا مذاق اڑے گا، احساس کمتری میں مبتلا ہوگا۔ ایک میں نے یہ بات سنی تھی، واللہ اعلم بالصواب، کہ درست تھی کہ نہیں، کہ کلاس میں ایک ذرا بھاری جسم کی بچی تھی، دیگر سہیلیاں اس کو مذاق اتنا زیادہ اڑایا کہ اس نے سوسائڈ کر لی تھی، خودکشی کر لی تھی۔ تو یہ طریقہ کار ہرگز نہ رکھیں، خدا را اس میں آپ کا بھی نقصان ہے، سامنے والے کا بھی نقصان ہے۔ دوسرا یہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا مرد کا مساج کر سکتا ہے جبکہ ستر ڈھکا ہوا ہو؟ تو یہ بالکل کر سکتا ہے، جسم کی مالش کرنا شرعاً صحیح ہے جبکہ ستر مکمل ڈھکا ہو، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا جسم کا حصہ بالکل چھپا ہوا ہو، اور مساج کرنے والا لڑکا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی شہوت محسوس ہو، بلکہ اگر مرد بھی ہو بہرحال اس کے ہاتھ لگنے سے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی برا خیال دل کے اندر آتا ہو تو پھر تو شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے اور کوئی صحیح ضرورت ہے، جیسے بعض اوقات تیل کی مالش سے فائدہ ہوتا ہے، جسم کے مساج سے کوئی پٹھے وغیرہ کھنچ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نرم پڑ جاتے ہیں، تو اس قسم کے معاملات کو کرنا ان صورتوں میں شرعاً جائز بھی ہوگا۔ یہ کسی نے کہا ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک ملحقہ پرانا قبرستان ہے، مسجد کے صحن کے ساتھ کچھ پرانی قبریں بھی ہیں، اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس قبرستان سے کچھ پلر اٹھائیں اور مسجد کے جو اوپر کا حصہ ہے اس کو اس سے ملا کر پھر وہ نماز کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے گی، قبریں نیچے آ جائیں گی، اوپر ایک چھت سی آ جائے گی، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ شرعاً بالکل صحیح ہے کہ اگر قبریں نیچے ہوں تو آپ اس کے اوپر کوئی چھت وغیرہ قائم کر کے اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ مسجد کے اوپر کھڑا ہونا نہیں کہلائے گا۔ مطاف جو ہے بعض علماء کی تحقیق کے مطابق جو ہم طواف کرتے ہیں اس کے نیچے بھی مزارات ہیں، 70 انبیاء علیہ السلام کے مزار ہیں، بعض نے یہ کہا ہے، تو اب یقینی سی بات ہے اوپر سے ہم طواف کر رہے ہیں تو وہ مزارات کافی نیچے ہیں اور یہ اوپر ایک چھت سی بنا دی گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ جو قبرستان کے اندر پلر کھڑا کریں گے تو کیا اتنی جگہ ہے ان پلر کی کہ کسی قبر کو نقصان پہنچائے بغیر وہ پلر کھڑا کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور بلکہ یوں ہوگا کہ کسی قبر کو مسمار کریں گے، اس کے اوپر پلر کھڑا کریں گے، تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ میرے دو سوال ہیں جی۔ ایک یہ سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ یوٹیوب فیس بک وغیرہ پہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں مختلف چیزیں شو ہوتی ہیں، جیسے اوپر جوتے کی یا کسی پاؤں کی تصویر ہوتی ہے اور نیچے خانہ کعبہ کی یا مسجد نبوی وغیرہ کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، اور تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا یا کچھ اسلامک پروگرامز میں بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کرسی پہ چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جس پہ نام مقدس لکھے ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں بیسیکلی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں اور اس گھر میں میرے بھائیوں کے ساتھ میرا حصہ بھی ہے، لیکن میرا حصہ کم ہے، ان کا زیادہ ہے، تو میں اور میری بیوی بچے ہم لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں 2 بچوں کے ساتھ۔ تو میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ میری آمدنی اتنی ہے نہیں کہ اگلے چند ایک سالوں میں اپنا گھر خود بنا سکوں، تو کیا میری بیوی میرے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہے تاکہ ہم جلد از جلد اپنے گھر بنانے کی پوزیشن میں آ سکیں؟
چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کسی شخص نے وضو کیا تو کیا اب اس فرائض پڑھنے کے لیے وہ فرائض میں تحیۃ الوضو کی نیت کر سکتا ہے؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یہ لے لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کلپس وغیرہ ڈلی ہوتی ہیں تو اوپر جیسے جوتے وغیرہ کی آ گئی، نیچے کوئی خانہ کعبہ وغیرہ کی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بہرحال اگر یہ آپ نے نہیں ڈالی، کسی اور نے ڈالی ہوئی ہیں، یا ترتیب ایسی ہے یوٹیوب وغیرہ پہ جیسے اوپر کلپس ہیں اس میں کچھ اور آ رہا ہے، نیچے پاکیزہ چیزیں آ گئی ہیں، تو پھر بہرحال یہ تو آپ کا تو کوئی اس میں ہیڈک نہیں ہے اور نہ آپ کا کوئی قصور ہے، یہ کسی نے کیا اور وہ ترتیب وہی ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے، آپ نے تو نہیں کی، تو اس میں بہرحال آپ کوئی قصوروار نہیں ہے۔ اس میں بہتر یہ ہوگا چلے اگر آپ کا دل نہ مانے اوپر والی سب اڑا دیجیے گا، ناٹ انٹرسٹڈ جو ہوتا ہے اس کو کر دیجیے گا تو وہ غائب ہو جائیں گی، نیچے والی باقی رہیں گی۔ اور جب آپ اچھی چیزیں ہی دیکھتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ ان کا کمپیوٹر آپ کو وہی چیزیں پھر بھیجے گا، اسی سے متعلق بھیجتا رہتا ہے اور دوسری کم سے کم ہو جاتی ہیں، تو یہ آپ طریقہ کار رکھیں۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات میڈیا پہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، جو شرکاء ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں، نیچے کوئی پٹی چل رہی ہوتی ہے جس میں پاکیزہ نام وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں دیکھنے میں تو بہرحال یہ معیوب صحیح محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ پاؤں علیحدہ ہوتے ہیں اور یہ پٹی تو اوپر سے چڑھائی جاتی ہے، یعنی یہ میڈیا والے جو ہوتے ہیں ہمارے یہ وہ کرتے ہیں، تو یہ بظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ پاؤں کے نیچے واقعی کوئی پٹی موجود ہو یا پاکیزہ نام ہو۔ پاؤں ایک الگ ہے اور پٹی کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، دیکھنے میں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بہرحال احتیاط کی جائے بہت اچھی ہے، اور اگر احتیاط نہیں بھی کرتے تو بہرحال اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ پروگرام وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے جو کویسچن کیا جواب دیتا ہوں، پہلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مثلا میرے دو سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو غسل دیا جا رہا تھا اور اس میں بالٹی میں پانی تھا، اگر وہ پانی مستعمل ہو گیا اور اس مستعمل پانی سے غسل دے دیا تو اس پہ کوئی جو غسل دے رہے تھے ان پہ کوئی گناہ تو لازم نہیں آئے گا؟ جی اور مطلب جو ہے نا، اگر جیسے میت کو جب کفن دیتے ہیں تو انہوں نے خاتون کو جن کو غسل دیا جا رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میری 2 چادریں ہیں، یہ اس میں مجھے نا تقسیم کرنا۔ اب وہ جو ان کا کفن منگوایا گیا تھا نا باہر سے، اس کے مطابق اس میں تھوڑی کمی آ رہی تھی، تو اس طرح سے کیا ہم کمی آ رہی ہو تو وہ چادریں لے سکتے ہیں، یا بالکل ہی جو آیا ہوتا ہے وہی ناپ تول وہی؟ اور اگر کفن کی ترتیب غلط ہو جائے، جیسے پہلے لفافہ رکھ دیا بعد میں زار رکھ دیا، یا کفنی اس طرح سے اگر گڑبڑ ہو جائے تب بھی کوئی جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں بیٹا، عرض کرتا ہوں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں، میرے پاس جو حصہ مکان ہے بہت ہی کم ہے، ایک روم ہے اس میں بھی بچے سوتے ہیں، باقی کے پاس زیادہ ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چونکہ آمدنی کم ہے، میری زوجہ بھی میرے ساتھ جاب وغیرہ کریں اور ہم جلدی ارننگ کر کے اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کر لیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل، یہ ایک معقول عذر ہے آج کل کے دور میں ایک کمرے میں گزارا کرنا، جبکہ بچے بھی ہوں، ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، ان کے مابین بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ ایک روم میں پرائیویسی بھی نہیں رہتی آدمی کی، اور پھر آج کل گرمی کے معاملات، دیگر چیزیں، یہ ایک معقول شرعی عذر ہوگا کہ اگر شوہر باوجود کوشش کے اپنی آمدنی نہیں بڑھا سکتا تو زوجہ بھی ورک کر سکتی ہیں، لیکن یقیناً جب وہ جاب کریں گی تو ان کو شرعی تمام قواعد اور قوانین کا اہتمام کرنا ہوگا، ان کا لحاظ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ برقعے میں نکلیں، راستہ پرامن ہونا چاہیے، جہاں پر وہ جاب کریں وہاں پر نامحرم کے ساتھ تنہائی وغیرہ نہ ہو، کوئی ایسا غلیظ قسم کا ماحول نہ ہو، کام بھی بالکل جائز ہونا چاہیے۔ اب فرض کر لیں کہ وہ ٹیچر ہیں اور ایسے اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں جہاں بچیاں وغیرہ ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ قریب وہ اس طریقے سے جاب بالکل کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرمائے، تو اس میں شرعی لحاظ سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی بچے نے پوچھا کہ مغرب کے لیے وضو کیا تھا، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں تو ٹھیک ہے؟ تو جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تحیۃ الوضو کی نیت کسی اور نماز کے نیت کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کے 4 سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے وضو کیا، پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے، تو مسجد میں تحیۃ المسجد بھی ہوتی ہے، وضو کیا تو تحیۃ الوضو،
اور آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں تو ایک سنت کی نیت کے ساتھ یہ 2 نیتیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ کسی خاتون کو، میت خاتون کو غسل دے رہے تھے، لیکن بالٹی کا پانی مستعمل ہو گیا، یعنی بے وضو کسی نے ہاتھ اس میں ڈال دیا تو اسی پانی سے غسل دے دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مستعمل پانی وضو وغیرہ کے قابل نہیں رہتا ہے، اس سے نجاست حکمیہ دور نہیں ہو سکتی. نجاست حکمیہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ نجاست ہے. جیسے بے وضو پن، حالت حیض کے اندر جو عورت پہ نجاست طاری ہوتی ہے وہ نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، ایسی جنابت. تو یہ صرف صاف صحیح پانی سے جو بالکل غیر مستعمل ہو اسی سے ہو سکتا ہے. اگر مستعمل ہو گیا، یعنی جیسے بے وضو ہاتھ ڈالا تو چونکہ جیسے ہاتھ ڈالیں گے جو ہاتھ پہ نجاست تھی وہ سب اتر کر اس پانی میں مل جائے گی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ شریعت نے نجاست کا تصور دیا تو وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے. اور حقیقی نجاست جیسے پیشاب وغیرہ اس کی وجہ سے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کا حکم اس سے تھوڑا سا ہلکا تو رکھا ہے کہ اس کو ناپاک نہیں کہتے، لیکن یہ مستعمل ہوتا ہے اور مستعمل سے وضو یا غسل وغیرہ نہیں ہو سکے گا. تو لہذا جس نے ایسا کیا وہ گناہگار ہوا. گویا کہ میت جو ہے وہ بغیر غسل کے دفنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں کو. تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے. اچھا پہلے کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مولانا صاحب میرا سوال تھا، میں ادھر اسپین میں رہتا ہوں جی. اور ادھر ایک کرسچن کا ہوٹل ہے، اس پہ کام کرتا ہوں. اچھا. تو میں نے اس سے کافی سالوں سے پیسے ایڈوانس کے طور پہ ادھار لیے تھے اور میں یہ جانتا تھا یہ کہ ہوٹل کے مالک کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ٹائم کے بعد جب جو ہوٹل کا ڈائریکٹر تھا وہ مجھے پیسے ادھار دیتا تھا، پھر وہ جب اس کا ریٹائر ہونے کا وقت آیا ڈائریکٹر کا تو میں نے بولا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں ابھی ادا نہیں کر سکتا. وہ بولا تو اگر تمہارے پاس ہوئے تو مجھے دے دینا ورنہ میں نے تمہیں معاف کر دیے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اسے بولا میرا تو خیال تھا یہ پیسے ہوٹل کے اونر کے ہیں، مالک کے ہیں، تمہارے نہیں. وہ مجھے بولا تمہیں کیا پتا وہ پیسے میرے تھے یا اونر کے تھے. میں نے جب تمہیں بولا کہ میں نے تمہیں معاف کیے تو معاف کیے، تم کیوں کس چیز کی فکر لیتے ہو؟ تو یہ کیا ویسے ہی پھر مجھے پیسہ میرے پہ وہ بال بنتا ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ. جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ابھی جواب دیتا ہوں. یہ بہن نے مزید پوچھا کہ میت کو کفن دیا تو کپڑوں میں کمی آ گئی. میت کی وصیت بھی یہ تھی کہ میری 2 چادریں کفن میں شامل کر دینا، تو کیا ان کو شامل کر کے کفن کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو جو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جن کپڑوں میں میرا انتقال ہو اسی میں مجھے دفنا دینا، کیونکہ نئے کپڑے کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ سنت کے مطابق کفن آپ دیں جو بغیر سلا ہو، سنت یہی ہے. لیکن صحیح شرعی عذر کی بنا پر دوسرے کپڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چادریں وغیرہ جیسے ہیں یہ تو بالکل چادریں ہی تھی تو یوز کی جا سکتی ہیں. دوسرے نے کہا کہ ترتیب غلط ہو گئی، کیونکہ وہ جو بڑی چادر ہوتی ہے پھر تہبند ہوتا ہے، پھر اس کو ازار بھی کہتے ہیں، کفنی وغیرہ ہے، سینہ بند ہے، دوپٹہ ہے، یہ 5 کپڑے خواتین کے ہوتے ہیں اور ان میں ایک مخصوص ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے یہ رکھیں گے پھر یہ. اب وہ کہتی ہیں ترتیب بدل گئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ ترتیب سنت مبارکہ ہے، اگر یہ سنت ترک بھی ہو گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کفن ہی ہے اور اس کو کفن سنت ہی کہیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ترتیب بھی ایک سنت تھی اور ترتیب ترک ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن کفن بالکل درست رہا. یہ بھائی نے فرمایا کہ کسی کرسچن کے ہوٹل میں کام کرتے تھے، ڈائریکٹر ان کو قرضہ دیتا تھا، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ یہ ہوٹل کے مالک کے حقیقتاً پیسے ہیں. جب وہ ڈائریکٹر جانے لگا تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ دے سکیں تو مجھے دے دیجیے گا ورنہ معاف. اب انہوں نے کہا کہ بھئی معاف کیسے کر سکتے ہو، میرا گمان ہے مالک کے پیسے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑو، آپ کو کیا پتہ. تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ ابھی آپ کا صرف یہ گمان ہے کہ شاید یہ مالک کے پیسے ہوں گے ڈائریکٹر کے نہیں، تو گمان سے یقین تبدیل نہیں ہوتا. الیقین لا یزول بالشک، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا. یہ تو یقین ہے کہ ڈائریکٹر آپ کو دے رہا ہے، اور مالک کے پیسہ ہونے میں آپ کو صرف گمان ہے.
تو یعنی گمان کو چھوڑ دیں، حقیقتاً اس کا پیسہ ہے، لہٰذا اگر فرض کر لیں کہ آپ نہ دے سکے تو اس نے پہلے کہہ ہی دیا ہے کہ پھر یہ آپ کے لیے معاف ہوگا، تو انشاءاللہ یہ شرعی لحاظ سے معاف ہو جائے گا اور آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ دے سکتے ہوں تو بہرحال اس کو دیں۔ اب یہ اس کے ثواب دید پر اصل فرض کر لیں کہ اس نے مالک کے لے کر آپ کو دیے تھے، آپ کو نہیں بتایا، یہ اس کا ہیڈیک ہے، وہ آخرت میں خود جواب دہ ہوگا، آپ نے اس سے لیے تھے، آپ اسی کو واپس کر دیں، اور اگر نہ دے سکیں تو وہ پہلے معاف کر چکا ہے، پھر وہ بالکل معاف ہو جائے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ جی میں نے کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ اگر عورتیں مل کے نماز پڑھیں، مطلب کوئی آگے نہ کھڑی ہو ایز اے امام، باقی ساری مل کے پڑھیں، کئی عورتوں کو نہیں آتی ہوتی نماز، یا مطلب فری پیر نہیں ہوتی ہے قسم کی، تو اگر ایک اونچی پڑھے باقی اس کے سن کے ساتھ چلیں تو ایسی نماز ہو سکتی ہے؟ اور مطلب اس میں نا نماز تسبیح بھی شامل ہے وہ بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح کی اذان کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اگر؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ دیکھیں خواتین کی جماعت فقہ حنفی کی روشنی میں سخت مجبوری کے بغیر مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، اس لیے بہنیں نہ فرائض کی جماعت کروائیں نہ نوافل کی کروائیں، لیکن بالفرض کوئی صحیح شرعی مجبوری ہو، جیسے کہ فرض کر لیں کہ ایک یہ شرعی مجبوری ہو سکتی ہے کہ محلے کی عورتیں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ احکام سیکھتی ہیں اور گناہ اپنے عروج کے اوپر ہیں، ایسے میں کوئی عالمہ فاضلہ متقیہ خاتون یہ ایک ٹیکنیک یا ایک تدبیر اختیار کریں کہ عورتوں کو کہیں کہ چلیں جی گھر میں ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے، آپ میرے پاس آئیے گا، اور پھر وہ جماعت کروائیں اور جماعت کروانے کے بعد پھر عورتوں کو واضح نصیحت کریں تاکہ گناہ ختم ہوں، اور ٹو دا پوائنٹ یعنی فرض علوم سکھائیں ان کو تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو، ان کے احکام شرعیہ عملیہ سیکھیں خواتین، اور صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت حاصل ہو، تو اس زمانے کے اعتبار سے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے یقیناً عورتیں تمام شرائط کو ملحوظ رکھیں گی کہ اپنے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو شوہر سے پوچھ کر آئیں، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو جو بھی گھر کے بڑے ہیں ماں باپ ہیں تو ان سے پوچھ کر آئیں گی، باپردہ آئیں، راستہ پر امن ہونا چاہیے، جس مقام پہ نماز پڑھنی ہے وہاں پہ کوئی نامحرم نہ ہو، کوئی کسی نامحرموں کے دیکھنے وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، صرف نماز پڑھنے کی غرض سے اور علم سیکھنے کی غرض سے آئیں، اور اس کے بعد جیسی ختم ہو جائے فوراً اپنے گھر پر واپس آئیں۔ اگر ان شرائط کو ملحوظ رکھ سکتے ہوں تو گنجائش نکلے گی۔ اور اب ایسی صورت میں فقہا نے یہ لکھا کہ اگر فرض کر لیں عورتوں کی جماعت قائم بھی ہو تو عورتوں کی امام ایسا نہیں ہوگی کہ وہ ایسے کھڑے ہو جیسے مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ صف میں ہی کھڑی ہوگی لیکن تھوڑا سا آگے نکل کر، ایک آدھ جیسے فٹ آگے کھڑی ہو جائے گی، اور پیچھے یہ ساتھ میں عورتیں ہیں بس تھوڑا سا آگے، اور پھر یہ جماعت قائم کریں گی۔ تو یہ تو اس طرح ہو سکتا ہے، ورنہ منع ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت اونچی پڑے یا امام جو ہے ان کی اونچی پڑے اور عورتیں خاموشی سے سنیں یا اس کو دہراتی جائیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہوگا۔ ایسا کریں گی تو نمازیں فاسد ہوں گی اور گناہ گار علیحدہ ہوں گی، چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہو چاہے دیگر نمازیں ہوں، امام بس پڑھے گی۔ اگر صلاۃ التسبیح ہے تو عورتیں اپنی اپنی تسبیحات پڑھیں گی، اور امام کی آواز کو سن کر اس کو دہرائیں گی نہیں، نہ ان کا گویا کہ ایک لقمہ ایک طریقے سے لیں گی، ایسا نہیں کریں گے۔ اور فرض کر لیں اگر کسی بہن کو تسبیحات وغیرہ یاد نہیں ہیں تو وہ پیچھے کھڑی ہو جائیں اگر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بھی تسبیح پڑھ کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں۔ انشاءاللہ تسبیحات پڑھنے کا ثواب ملے گا، نوافل کا ثواب ملے گا، اور حقیقت اصل تو علم دین سیکھنا ہے، اس سے ان کو استفادہ حاصل ہوگا۔ تو یہ ایک صورت ہے، لیکن یہ پورا میرا بیان اچھی طرح غور سے سنیں، تمام شرائط ملوز ہوں گی تب اجازت ملے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہم قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں، نفل سجدہ منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو ہم قضا کرتے ہیں یہ یا تو فرض نماز ہوتی ہے یا وتر قضا ہوتے ہیں، وہ واجب ہے، تو واجب اور فرض سجدے کو سرکار نے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ ضرور علماء نے فرمایا کہ احتیاط کریں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر قضا ادا کر رہے ہیں تو مسجد میں نہیں کریں گے، اپنے گھر میں علیحدہ کمرے میں کریں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، اور گناہ کو بعد میں ظاہر کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو
تو اگر آپ فجر کے بعد وہاں نماز پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی سنن وغیرہ تو پڑھ نہیں سکتا، نوافل پڑھ نہیں سکتا تو قضا نماز ہی ادا کر رہا ہے۔ اس طرح اپنے گناہ پر کسی کو مطلع کرنا لازم آئے گا اور یہ صحیح نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہماری مسجد میں ایک ممبر ہے جس میں 3 سیڑھیاں ہیں، تیسری سیڑھی چڑھ کے پھر اوپر امام صاحب بیٹھتے ہیں، لیکن جو ہمارے خطیب صاحب ہیں وہ تیسری سیڑھی پہ نہیں چڑھتے بلکہ دوسری کے پر چڑھ کر تیسری کے اوپر بیٹھ کے یعنی خطبہ دیتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں چڑھتے تیسری کے اوپر اور پھر چوتھی کے اوپر گویا کہ بیٹھ کے وہ خطبہ دیتے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ کو امام صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی سوچ یہی ہو جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ تیسری سیڑھی پہ نہیں بیٹھتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے تو میں ادباً دوسری سیڑھی پر بیٹھوں گا۔ مجھے جو میرے ذہن میں اس وقت معلومات ہے وہ یہی ہے، ہو سکتا ہے صحابی کا کوئی فرق ہو لیکن غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو یہ اس طرح کا ان کا اپنا ایک سوچ اور اپنا ایک ادب کا طریق تھا، ورنہ تیسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اقدس تھا اس کی 3 ہی سیڑھیاں تھیں، جو آپ نے مشہور حدیث بھی سنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ یہ جو حدیث آپ نے سنی معروف ہے، تو اس کا مطلب 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھ کے چوتھی کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، یعنی وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ تو سنت تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی ادباً نیچے بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا اسی سے متصل انہوں نے کہا کہ کیا ممبر 4 سیڑھیاں بھی بنا سکتے ہیں، اس سے بھی اونچا کر سکتے ہیں؟ تو وہ سنت نہیں ہوگا، کرنے کو تو 10 کر لیں آپ، لیکن وہ سنت نہیں ہوگا، سنت اتنا ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ملک الموت علیہ السلام اس وقت تک کسی شخص کی روح قبض نہیں کر سکتے جب تک کہ اس طالب یا مرید کا پیر اجازت نہ دے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، اور جس نے بھی ایسا کی انتہائی گمراہ کرنے والا یہ بیان ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ مروجہ پیری مریدی تھی ہی نہیں۔ اس وقت جو ملک الموت علیہ السلام آتے تھے تو کیا قانون کیا تھا؟ اور کیا پیری مریدی شروع ہونے کے بعد پھر اللہ کا قانون بدل گیا کہ اب ملک الموت علیہ السلام کو اجازت لینی ہوگی؟ اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہاں بدل گیا تو سوال یہ پیدا ہوگا بدلنے والا کون ہے؟ ناسخ اور منسوخ کا بیان تو اللہ کے نبی ہی کر سکتے ہیں، پھر یہ کس نے قانون بدل دیا اور اس پر اطلاع کیسے ہو گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیر اتنا مطلب اونچا کیسے ہو گیا کہ ملک الموت علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پہلے اس سے پرمیشن لیں گے اور پھر وہ اجازت دے گا تو روح قبض کریں گے، ورنہ نہیں۔ حالانکہ فرشتے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ یہ نص قطعی، نص قرآنی ہے کہ فرشتے خود کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب میں ایسے مطلب کم علم شخص اور گمراہ کن شخص سے کویسچن کرتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ وہ تو اللہ کے حکم سے آئے تھے کہ اس وقت اس کی روح قبض کرو، یہاں پیر درمیان میں آ گیا کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اب وہ پیر کی مانے گا یا اللہ کا حکم مانیں گے ملک الموت علیہ السلام؟ یہ بتائیں۔ اور ان کے کہنے کے مطابق تو ملک الموت علیہ السلام روح قبض ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ پیر اجازت نہ دے۔ بالکل جاہل ہے جس نے بھی یہ بات کہی، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یہ اپنے چکڑی چپڑی باتیں، لہجوں کے اتار چڑھاؤ، لچھے دار گفتگو سے قوم کو اسی طرح بے وقوف بنا کر اپنے گرد جمع کرتے ہیں، اور ان کو خود یہ تمیز نہیں ہوتی۔ پیر بعض وقت تو ایسے سے پیر ہوتے ہیں جن کے پاس نہ علم ہے، نہ روحانی طاقتیں، نہ قوتیں ہیں، انہوں نے مطلقاً کہہ دیا۔ تو مطلقاً ہو یا مقیداً ہو، بہرحال کوئی بہت ہی صاحب علم پیر ہو اس کو بھی اس کے پاس بھی اختیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور روح قبض کرتے ہیں اللہ کی پرمیشن کے بعد، انہیں کسی کی پرمیشن کی حاجت نہیں ہے۔ ایک یہ کہا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے پہلے کہیں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، یا کوئی گھر میں واقعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی کپ ٹوٹا، کوئی گلاس ٹوٹا، ایک دم ذہن کہتا ہے ایسا پہلے بھی کبھی ہوا تھا۔ تو جب ایک نے یہ بات کہی تو دوسرے نے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں یہ سب روحوں کو دکھایا جاتا ہے، تو وہ ایک آپ کو یاد ہوگا، اور پھر پریکٹیکلی طور پر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہلے ہوا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ عالم ارواح میں کس نے یہ کہا کہ روحوں کو جو کچھ ہونے والا تھا سب کا سب دکھا دیا جاتا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں موجود ہے۔ یہ خواہ مخواہ ایک غیبی امور کے اندر مطلب مداخلت بیجا کرنا، یہ غیبی خبر تو نبی ہی دے سکتا ہے، اور احادیث میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ غلط بات ہے، عالم ارواح میں کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ جو کچھ معاملہ ہوتا ہے یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے خواب میں کوئی چیز دیکھ لی ہو
اور وہ چیز بعض وقت سامنے بھی آ جاتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خواب والی چیز آپ کو بھول گیا کہ خواب میں دیکھا تھا، ایسا لگا جیسے یہ پہلے ہوا ہے، لیکن حقیقتاً آپ نے خواب میں دیکھا، کیونکہ بہت ساری خواب کی چیزیں یاد نہیں رہتی۔ جب آپ رات میں خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو یہ کہتے نظر آتے ہیں یار آج بہت میں نے خواب دیکھے، اچھا سنا، یاد ایک بھی نہیں ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عالم ارواح والی بات بہرحال بالکل غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ آپ کے سامنے جب کوئی شخص مسئلہ پوچھے اور آپ اس کو جواب دیں تو یہ نہ کہیں کہ اس کا حل یہ ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ فلاں عالم نے یا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ غیر عالم کو فتویٰ دینا صحیح نہیں ہوتا۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں بغیر کسی کے پوچھے، اس میں تو یہ ہو سکتا ہے آپ مسئلہ بیان کریں اور ریفرنس نہ دیں کہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے یا میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، پھر یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں چلے میں وضو کے مسائل آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ نے بتا دیے جبکہ آپ نے سیکھے ہوئے تھے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ سائل کویسچن کرتا ہے کہ بھئی یہ میرا سوال ہے، کوئی جواب دے دیں، اس میں میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی آسان سا ہو تو جواب دیں، ورنہ بعض اوقات آپ نے ایک بات سنی ہوتی ہے یا پڑھی ہوتی ہے، لیکن سائل کے سوال کے اندر جو اس نے سوال کیا ہے اس کی نوعیت دوسری ہوتی ہے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ ہم چونکہ فتوے کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پوچھ رہا ہے اس مسئلے میں تھوڑا سا فرق آئے گا، لیکن وہ بتانے والے کو نہیں آتا، اس صورت میں تو بتانا ہی جائز نہیں ہوگا، چاہے آپ یہ کہیں کہ کتاب میں پڑھا ہے یا یہ کہیں کہ میں نے عالم سے سنا ہے، نہیں جواب دے سکتے۔ ہاں اگر بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ یار وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو آپ نے کہا کہ 4 ہیں، اتنی آسان بات، اس میں تو پھر یہ کہنے کی حاجت بھی نہیں ہے کہ عالم نے بیان فرمایا، میں نے کتاب میں پڑھا، غیر عالم بھی بیان کر سکتا ہے ایسے سوالات کے جوابات میں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ بات مطلقاً درست نہیں ہے۔ بہرحال جو اگر سائل کویسچن کرے اس میں آپ کو سوچ بچار کرنی پڑے، تھوڑا سا بھی پہلو بدلتا محسوس ہو تو بالکل جواب نہ دیں، بلکہ مفتیان کرام کی طرف ریفر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل سیدھی سیدھی معلومات حاصل کرنے والا ہے اور یہ مجھے پہلے اچھی طریقے سے معلوم ہے، تو پھر بغیر ریفرنس کے بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، اس میں بہتر یہ ہوگا کہہ دیں فلاں عالم سے سنا ہے، نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایک کویسچن نہیں کیا، یہ پڑوسی ملک سے آیا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسان کو 70,000 روپے کوئی شخص جیسے مثلاً دے دیتا ہے، اور طے یہ ہوتا ہے کہ ہر پیداوار میں جو بھی پیداوار ہوگی سال میں، چاہے 4 فصلیں ہوں 5 ہوں، ہر پیداوار میں سے آدھا غلہ اس پیسے والے کو دیا جائے گا، اور وہ پیسے والا اپنا پیسہ جب چاہے نکال سکتا ہے، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، جب چاہے وہ اپنے پیسے کو واپس لے سکتا ہے۔ تو کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2 صورتیں ہیں، کہ ایک تو یہ کہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ بھی پیسہ ملائے، آپ بھی کام کریں، میں بھی کرتا ہوں، یا اس نے یہ کہا کہ یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، اس سے آپ کام کریں اور جو کچھ پروفٹ ہوگا ہم اس میں سے آدھا آدھا کر لیں گے، تو اس کی تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اگر یہ ہو قرضے کے طور پر کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کام کریں، یہ میرا قرض ہے، میں جب چاہوں اپنا قرض واپس لوں گا، لیکن اس قرض کے اوپر مجھے نفع درکار ہے، تو ایسی صورت میں یہ سود میں شامل ہوگا، کیونکہ قرض کے اوپر نفع لینا حرام اور سود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ آج کل شادیوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ شادی اور ولیمہ ایک ساتھ ایک ہی دن رکھ لیتے ہیں اور اسے شلیمہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ توبہ میرے مالک، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ولیمے کا تصور آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کس نے کہا ولیمہ کرو؟ تو آپ کہیں گے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن اور حدیث، یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ولیمہ ہوتا ہے، تو حدیث سے جب پتہ چلا تو پھر حدیث یہ بتائے گی نا کہ ولیمہ کب ہوگا، اور کیا اس کو شادی کے کھانے کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ اپنے پاس سے بس ولیمے کا تصور وہاں سے لے لیا، باقی یہ شترے بے مہار ہو گئے کہ ہم جیسا چاہے کریں۔ یاد رکھیں کہ ولیمے کا تصور یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ کے بعد پھر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق رہا کہ شب زفاف کے بعد آپ نے کھانا کھلایا ہے صحابہ کرام کو، یا ویسے ہی تقسیم کیا جیسے صحابہ کو بلا کے کھلا دیا ہے، تو یہ ولیمے کا تصور ہے۔ اب اگر آپ شادی کر رہے ہیں، شادی یقینی سی بات ہے فرسٹ نائٹ سے پہلے ہی ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر اگر آپ ساتھ ہی ولیمہ کر دیتے ہیں تو یہ ولیمے کی سنت تو پوری نہیں ہوگی، تو اس کو ولیمہ کہنا، اور اس قسم کی بدعتیں ایجاد ہرگز نہ کی جائیں۔ ولیمہ کرنا یہ سنت کریمہ ہے،
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم کپڑوں پہ زرد رنگ لگا ہوا تھا. سرکار نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اور یہ اس وجہ سے رنگ لگا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ ولیمہ کریں چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور شریعت نے دیا ہے اور اس کا وقت بھی معین کر دیا ہے. اس کو وقت کو بدل دینے سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی, اور جو چیز سنت کو ختم کر دے وہ بدعت ہوتی ہے. ایسی بدعتیں ایجاد نہ کریں, ورنہ آپ کے بچے آپ ہی کے روش پہ چلتے ہوئے آپ نے ولیمے کو شلیمہ بنا دیا, اس کے بعد وہ اس کو قیمہ کر دیں اور کیا کر دیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور وہ ایک چیز پہ بچے نہیں رہیں گے, پھر وہ ہر چیز میں اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق تبدیلیاں پیدا کریں گے, اور اسی بنا پر دین کا نقشہ بدل دیا ہے. ہمارے خاندانوں کے رسوم اور رواج اکثر خلاف شرع اور بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں, اور ہم جرأت مندی کے ساتھ ان کو اس لیے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے, یہ عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں نا رشتوں کے لیے, بھئی آپ کے ہاں کیا کیا لیتے دیتے ہیں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, اور دوسری کہتی ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. اور ان میں بہت سی چیزیں, ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں, بہت سی چیزیں خلاف شرع بھی طے ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور ہم نے نہ قرآن کو دیکھنا ہے نہ حدیث کو, نہ اللہ کا خوف نہ رسول کی کوئی حیا اور شرم, تو ہم خود بدعتیں ایجاد کر کے اور اپنی نسلوں کو دے کر چلے جاتے ہیں, اور آگے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. تو لہذا شلیمہ پلیمہ چھوڑ دیجئے, آپ ولیمہ ہی کیجئے, اور اس کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا. اس میں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنت پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں سے ٹکرانا ممکن نہیں رہتا. گھر والے کہتے ہیں تم خاموش رہو, ملا نہ بنو زیادہ, جو ہم کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے, ہم جواب دیں گے آخرت میں. ایسے جرأت مند بھی آپ کو ملیں گے. ایسی صورت میں نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں, بولے آپ کی مرضی جو چاہے کریں. آپ اگلے دن صرف ایک دو دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں, نیت کر لیں کہ یہ ولیمہ ہے. ولیمے کے لیے باقاعدہ ہال بک کرانا, انویٹیشن دینا, کوئی بہت زیادہ بڑی مقدار میں کھانا بنانا یہ لازم نہیں ہوتا. تھوڑا سا کھانا کھلا دیں, ولیمے کی نیت سے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملک میں کسی کی دکان جل گئی اور وہ انشورڈ تھی. جب انشورنس والے آئے تو شخص نے جھوٹ بول کر جو دکان میں مال تھا وہ بہت زیادہ بیان کیا, اور اس کے مطابق اس کو پیسے مل گئے, اور اسی سے پھر اس نے دکان دوبارہ بنا کے اب کاروبار اسٹارٹ کیا ہے. تو اس دکان پر جاب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, آپ کا جاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ جائز کام کریں گے, آپ اپنی محنت کی, اپنی سروس کی سیلری لیں گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے جھوٹ بولا, غلط طریقے سے مال حاصل کیا, اس کا وبال اس پر ہوگا. آپ کے لیے اس وہاں پر جاب کرنا بالکل شرعاً جائز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دل سے اس کے اس برے فعل سے راضی نہ ہوں, بالکل دل میں برا جانے. اگر آپ دل سے راضی ہوئے, بلکہ خوش ہوئے, بلکہ آپ نے کہا زبردست تم نے تو 6 لاکھ 10 لاکھ اور زیادہ لے لیے, تو اس صورت میں آپ بھی گناہ میں بالکل شامل ہو جائیں گے اور گناہ گار ہوں گے. دل میں برا جانے, جاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ استاد کا شاگرد سے تحفہ وصول کرنا کیسا ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ شاگرد کون ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لڑکیوں سے بالکل تحفہ نہیں لے سکتا استاد, بالکل اس سے مطلب دور رہیں, اوائڈ کریں. ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, کالج ہیں, کسی کی سالگرہ آ گئی ٹیچر کی اور بچیاں مل کر, جیسے لڑکے لڑکیاں مل کر کوئی گفٹ لے کر اس ٹیچر کو دے دیتے ہیں. یہ خاص کسی ایک سے لینا نہیں ہوتا ہے, یہ گروپ پورا دے دیتا ہے. تو اس کی چلیں آج کل کے عرف کے اعتبار سے گنجائش نکالی جا سکتی ہے. تو لہٰذا یہ ویسے لڑکی دے تو بالکل نہ لیں, اور لڑکوں سے اگر لیں تو دیکھیں گے نابالغ ہے, بالغ ہے. نابالغ سے تحفہ نہیں لے سکتے, بالغ سے تحفہ لیا جا سکتا ہے. اس میں اور بھی تفصیل ہے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. اب ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, اور میں پورے عالم اسلام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہماری غیب سے مدد فرما, فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج, ہمارے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.